مثال کے طور پر یہاں اس سبق کا پہلا جملہ ہے ھذا کتاب، تو یہاں ھذا مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے اور کتاب خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ آج سے میں نے اردو ہندی بولنے والے ابتدائی عربی سیکھنے والوں کے لیے عربی زبان کی سب سے آسان اور سب سے زیادہ مشہور کتاب منہاج العربیہ کو پڑھانا شروع کیا ہے۔ اس کتاب کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب ان تمام عربی سیکھنے والوں کے لیے بہترین کتاب ہے جو شروع سے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً 70 سے 80% الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ پڑھتے ہیں اور ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہندوستان کے تقریباً سبھی شہروں میں ملتی ہے۔ ہندوستان سے باہر ملتی ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، البتہ اگر آپ ہندوستان سے باہر ہیں تو اسے دلی سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پبلشر ہے مرکزی مکتبہ اسلامی، جامعہ نگر، اوکھلا، نئی دلی، اور آپ یہاں سے اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ یہ اس کا پورا پتہ ہے۔ ویسے انٹرنیٹ سے اس کتاب کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا سبق۔ اس سبق میں ہم خصوصی طور پر 2 چیزوں کو سیکھیں گے، ایک ھذا اور دوسرا ذالک۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مشوروں پر عمل کریں۔ پہلا مشورہ، عربی جملوں کو بار بار بلند آواز سے پڑھنا اور دہراتے رہنا جب تک کہ آپ اس جملے کا معنی سمجھ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ عربی زبان سیکھنا اور بولنا چاہتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ کو بار بار عربی جملوں کو دہراتے رہنا ہوگا۔ اس لیے ابھی سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ وہ اس طرح کہ میں پہلے عربی عبارت کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ میرے پڑھنے کے بعد عربی عبارت کو اسی طرح دہرائیں گے جس طرح میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا مشورہ، تلفظ یعنی پروننسیشن کا خاص اہتمام کرنا۔ عربی عبارتوں کو پڑھتے وقت تلفظ پر خاص دھیان دینا ہے، کیونکہ عربی زبان کی خوبصورتی اس کے صحیح تلفظ اور پروننسیشن پر ہے۔ تیسرا مشورہ، اس کتاب میں ہمارے پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم بنیادی سبق کو بغیر کسی شرح کے پڑھائیں گے، پھر ہر سبق کے آخر میں ضروری شرح بتائیں گے تاکہ جن کو شرح کی ضرورت نہ ہو تو وہ صرف بنیادی اور اصل سبق پڑھ کر دوسرے سبق میں چلے جائیں، اور جن کو شرح کی ضرورت ہو تو وہ سبق کے آخر تک موجود رہیں۔ ٹھیک ہے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیے، درس واحد یعنی سبق 1 یعنی لیسن 1۔ اس سبق نمبر 1 میں عربی زبان کے 2 اہم لفظوں کو سکھایا گیا ہے، ایک ھذا اور دوسرا ذالک۔ ھذا کا معنی ہے یہ مذکر یعنی دس میل، اور ذالک کا معنی ہے وہ مذکر یعنی دیٹ میل۔ عربی زبان میں ھذا اور ذالک کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نام جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی ھذا اور ذالک کا استعمال کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ھذا اور ذالک دونوں مذکر یعنی میسکولین لفظ ہیں، اس لیے ان دونوں لفظوں کا استعمال مذکر لفظوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور مؤنث یعنی فیمینین لفظوں کے لیے ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مؤنث لفظوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ اور تلک استعمال ہوتا ہے۔ تو ھذا اور ذالک مذکر لفظوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ھذا کا استعمال نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ذالک کا استعمال دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اب ہم پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں. ہاذا دس میل، یہ مذکر. ذالکا دیٹ میل، وہ مذکر. ہاذا کتابن، دہرائیے. ہاذا کتابن، ہاذا کتاب. دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. ذالکا فرسن، دہرائیے. ذالکا فرسن، اور دہراتے وقت تلفظ یعنی پرننسیشن پر دھیان دیجیے. ذالکا فرسن، ذالکا فرس. دیٹ از اے ہارس، وہ ایک گھوڑا ہے. ذالکا کلبن، ذالکا کلب. دیٹ از اے ڈاگ، وہ ایک کتا ہے. ہاذا جملن، دہرائیے. ہاذا جملن، ہاذا جمل. دس از اے کیمل، یہ ایک اونٹ ہے. ہاذا کتابن، ہاذا کتاب. دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. ذالکا قلم، ذالکا قلم. دیٹ از اے پین، وہ ایک قلم ہے. ذالکا فرسن، ذالکا فرس. دیٹ از اے ہارس، وہ ایک گھوڑا ہے. ہاذا کلبن، ہاذا کلب. دس از اے ڈاگ، یہ ایک کتا ہے. ہاذا کلبن، ہاذا کلب. دس از اے ڈاگ، یہ ایک کتا ہے. ذالکا جملن، ذالکا جمل. دیٹ از اے کیمل، وہ ایک اونٹ ہے. ہاذا جملن، ہاذا جمل. دس از اے کیمل، یہ ایک اونٹ ہے. ذالکا فرسن، ذالکا فرس. دیٹ از اے ہارس، وہ ایک گھوڑا ہے. سبق کی شرح اور تفصیل. نمبر 1، اس سبق کے ہر جملے کے آخری حرف پر 2 پیش ہے. اسے تنوین 2 پیش کہتے ہیں. عربی بول چال میں تنوین پر وقف کیا جاتا ہے، یعنی تنوین کو پڑھی نہیں جاتی ہے. مثال کے طور پر اس جملے پر غور کیجیے. ہاذا کتابن، یہاں کتاب کا آخری حرف با پر 2 پیش ہے. تو عربی بول چال میں تنوین پر وقف کیا جاتا ہے، یعنی اسے کتابن پڑھنے کے بجائے کتاب پڑھا اور بولا جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ لوگ ابھی ابتدائی عربی سیکھنے والے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی آسانی اور مشق کے لیے ہر جملے کو 2 بار پڑھا ہے. پہلی بار تنوین کے ساتھ اور دوسری بار وقف کے ساتھ، یعنی بلا تنوین کے. نمبر 2، اس سبق کے اردو ترجمہ میں لفظ ایک کا استعمال ہر جملے میں ہوا ہے. جیسے یہ ایک کتاب ہے، وہ ایک گھوڑا ہے وغیرہ. تو اس سبق میں یہ لفظ ایک گنتی کے لیے نہیں ہے، یعنی 1 2 3 یہ جو گنتی ہے یہاں یہ بتانا مقصد نہیں ہے. یعنی یہ ایک کتاب ہے، وہ 2 گھوڑا ہے، یہ 3 کتا ہے وغیرہ، یہ گنتی بتانا مقصد نہیں ہے. بلکہ یہ لفظ ایک یہاں نکیرہ یعنی عام چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی انگریزی میں انڈیفینٹ ناؤن کے ساتھ یہ جو یا این آرٹیکل لگتا ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے. اور اسی لیے بہت سارے لوگ اردو میں ترجمہ کرتے وقت لفظ ایک کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. چنانچہ وہ ہاذا کتابن کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، یہ کتاب ہے، اور
ذالک فرسن کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں وہ گھوڑا ہے، لیکن صحیح اور فصیح طریقہ یہ ہے کہ عربی گرامر کے مطابق یہاں لفظ ایک لگانا چاہیے، اور خاص کر کے جب آپ قرآن مجید وغیرہ مقدس نصوص کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اس سبق کے تمام جملوں میں عربی کے صرف 2 الفاظ ہیں، جبکہ ان کے انگریزی اور اردو ترجموں میں ہر جملے کے لیے 4 الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے عربی کا یہ جملہ دیکھیے، ھذا کتاب، اس میں ھذا ایک لفظ ہے اور کتاب دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ان دونوں لفظوں سے عربی کا جملہ پورا ہو گیا ہے۔ جبکہ اس کا انگریزی ترجمہ دیکھیے، دس از اے بک، اس میں انگریزی کے 4 الفاظ ہیں۔ ایک دس، جو کہ ھذا کے معنی کے لیے انگریزی کا اسم اشارہ ہے۔ دوسرا از، جو کہ انگریزی میں فعل یعنی ورب ہے۔ تیسرا جو کہ انگریزی میں انڈیفینٹ ناؤن کے لیے ہے، یعنی اسم عام کے لیے ہے۔ اور چوتھا لفظ بک ہے، جو کہ کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس عربی جملے میں یعنی ھذا کتاب میں انگریزی کا از اور کہاں ہے؟ اور یہ سوال خاص کر کے انگریزی میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب وہ انگریزی کے ذریعے سے عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ھذا کتاب میں انگریزی کا از اور کہاں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں از کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ غور سے سنیے، عربی میں از کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح آرٹیکل کے لیے عربی میں الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ جب عربی کے 2 لفظوں کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں از اور کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک یہی قاعدہ اردو ترجمہ کے لیے بھی ہے، یعنی ھذا کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ ایک کتاب ہے۔ اس میں دیکھیے کہ انگریزی کی طرح اس میں بھی اردو کے 4 الفاظ ہیں، یہ ایک کتاب ہے، تو اس میں اردو کے 4 الفاظ ہیں۔ تو اردو کے یہ کے لیے عربی میں ھذا ہے اور کتاب کے لیے کتاب ہے، تو ھذا کتاب کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے یہ کتاب، ٹھیک ہے نا۔ ھذا کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے یہ کتاب، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ ایک کتاب ہے۔ تو یہ جو ہم نے لفظ ایک اور ہے ترجمہ کیا ہے، اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو اوپر ہم نے انگریزی ترجمے کے بارے میں بتایا، یعنی جب عربی کے 2 لفظوں کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں ایک اور ہے کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ آخر عربی میں انگریزی کا از اور اردو کا ہے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں یہ عربی کے جتنے جملے ہیں یہ سب جملہ اسمیہ ہیں، یعنی نومینل سینٹینس۔ چنانچہ ان جملوں کا پہلا لفظ مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ، اور دوسرا لفظ خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ۔ مثال کے طور پر یہاں اس سبق کا پہلا جملہ ہے ھذا کتاب، تو یہاں ھذا مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے اور کتاب خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ تو عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس میں صرف 2 لفظوں سے جملہ اسمیہ مکمل اور پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں الگ سے از اور ہے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ انگریزی یا اردو وغیرہ زبانوں میں 2 لفظوں سے جملہ اسمیہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، انگریزی یا اردو وغیرہ زبانوں میں 2 لفظوں سے یعنی 2 ورڈ سے جملہ اسمیہ یعنی نومینل سینٹینس پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں از یا لفظ ہے وغیرہ الگ سے لگانا پڑتا ہے۔ لہذا عربی میں از یا اردو کا ہے وغیرہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے،
بلکہ اس کے بغیر ہی جملہ پورا ہو جاتا ہے، جبکہ انگریزی یا اردو وغیرہ میں از یا ہے کے بغیر جملہ اسمیہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منہاج العربیہ کا پہلا سبق یہاں ختم ہوا۔ اب ہم اس سبق کی پریکٹس یعنی مشق کریں گے۔ یہاں دیکھیے، ترجمہ کرو۔ اب یہاں سے آپ کو اس سبق کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں اردو کے 15 جملے ہیں، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ انگلش میڈیم کے اکثر طلباء کو اردو نہیں آتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں اردو کے جملوں کو رومن لیٹرز میں بھی لکھ دیا ہے۔ اب آپ کو خود سے ان جملوں کی عربی بنانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں اردو کے ایک جملے کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد 3 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا۔ اس دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس جملے کی عربی بنانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس جملے کی عربی میری طرف سے یہاں پیش کی جائے گی، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ پریکٹس مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کتا ہے۔ ھذا کلب۔ وہ گھوڑا ہے۔ ذالک فرس۔ یہ اونٹ ہے۔ ھذا جمل۔ وہ کتا ہے۔ ذالک کلب۔ یہ گھوڑا ہے۔ ھذا فرس۔ وہ اونٹ ہے۔ ذالک جمل۔ یہ قلم ہے۔ ھذا قلم۔ وہ کتاب ہے۔ ذالک کتاب۔ یہ انسان ہے۔ ھذا انسان۔ وہ حیوان ہے۔ ذالک حیوان۔ یہ سوال ہے۔ ھذا سؤال۔ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی میں سؤال ہے۔ سؤال، سین پیش سؤال، اور یہ حمزہ ہے جو واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو یہ سؤال ہے، سین میں پیش اور حمزہ کے ساتھ، جبکہ اردو میں ہم سوال کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا صحیح تلفظ ہے سؤال۔ تو سؤال یا سوال عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جواب ہے۔ ذالک جواب۔ وہ کتاب ہے۔ ذالک کتاب۔ وہ قرآن ہے۔ ذالک قرآن۔ وہ آسان ہے۔ ذالک سہل۔ تو آپ یہاں پہ غور کر سکتے ہیں کہ قلم، کتاب، انسان، حیوان، سوال، جواب، کتاب، قرآن وغیرہ یہ سارے الفاظ عربی کے ہیں جنہیں ہم اردو میں روزمرہ زبانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منہاج العربیہ کے پہلے حصے کا یہ پہلا سبق یہاں ختم ہوا۔ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کا یہ دوسرا سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، مع السلامہ۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب اور ٹیم۔